یہ تو تم جیسا انسان. اور پھر غریب ہے، تم مالدار ہو، یہ غریب ہے، یہ غریب ہے. تو پھر اس کی پیروی کیوں کریں ہم؟ اپنے جیسا انسان اور پھر وہ بھی غریب، دنیاوی پوزیشن بھی کوئی نہیں، کوئی سردار بھی نہیں، اس کی پیروی ہم کیوں کریں؟ افتأتون السحر، اس کی باتوں میں اثر ہے، لیکن یہ اثر کس کا ہے؟ جادو کا ہے. نعوذ باللہ. باتوں میں اثر ہے، یہ اثر کس کا ہے؟ جادو کا. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، حالانکہ تم دیکھتے بوجھتے ہو کہ یہ اس کی جو باتیں ہیں ان میں اثر ہے، یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے. یا اگر یہ معجزات پیش کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے. ہے اللہ. دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابو طالب کا یتیم بھتیجا رہ گیا تھا، اللہ کے لیے نبوت دینے کے لیے ہے. اللہ نے نبوت دینی تھی تو مکہ اور طائف کی جو دو بڑی بستیاں ہیں ان میں کسی سردار کو اللہ نبی بنا دیتا، جس کی حیثیت دنیاوی حیثیت ہوتی، اس نوکر چاکر سردار ہوتے اس کو اللہ نبی بنا دیتا. مغیرہ کو بنا دیتا اللہ، شیبہ کو بنا دیتا، ابو الحکم یعنی ابو جہل کو بنا دیتا، اور حضرت طائف میں عبد یعلیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا نہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں قرآن میں مختلف جگہوں میں جواب دیا اس کا کہ نبوت کے لیے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، مال و دولت کو نہیں دیکھا جاتا. نبوت کے لیے ضرورت ہوتی ہے ایمان کی، نیکی کی، اعلیٰ اخلاق کی، باطنی صلاحیت استعداد کی، اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں نبی سب سے بڑھ کر ہوتا ہے. ہاں وہ غریب ہو، خابیر ہو، پھر آپ کا فخر بھی تو اختیاری تھا. رسول اللہ کرتا اختیاری تھا، تو مالدار ہو یا غریب ہو، لیکن یہ چیزیں نبی میں اصم درجہ پائی جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ پھر رسول اللہ میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے. آپ اخلاق میں تو انبیاء سے بھی بڑھ کر تھے. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن نے فرمایا کہ آپ اعلیٰ اخلاق پہ فائز ہیں، اخلاق عظیمہ پہ فائز ہیں آپ. اللہ نے فرمایا دوسرا کیا؟ یہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے. اس پہ رسول اللہ نے فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا رب جانتا ہے بات کو آسمان میں بھی زمین میں. آسمان میں کوئی بات کہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، سنتا ہے. زمین میں کہے وہ بھی جانتا ہے، سنتا ہے. تمہاری بات بھی سن رہا ہے اللہ اور جان رہا ہے، اور اللہ اس کا تم سے حساب لے گا، تمہیں سزا دے گا، تمہیں سزا دے گا. تم اللہ کے قرآن کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کے دین کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو، نبی کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو، بدبخت ہو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ہر بات کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ کہا ان لوگوں نے کہ یہ تو پریشان کن خواب ہے. پریشان میں نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ تو خوابوں کی گٹھڑیاں ہیں. خوابوں کی گٹھڑیاں کیا مطلب؟ یہ رات کو خواب دیکھتا ہے، خواب، اور خواب میں بے شمار باتیں یہ دیکھتا ہے، بے شمار باتیں دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور پھر صبح کے کہتے ہیں مجھ پہ وہی ہوتی ہے. انہی باتوں کو قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور مجھ پہ وہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ خواب میں دیکھنے والی باتیں ہوتی ہیں. اس قسم کے بےہودہ لوگ. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ ظالمانہ بات کہتے ہیں کہ بل افترا ہو، بلکہ اس نے گڑھ لیا ہے. یہ قرآن رب کی طرف سے نازل کردہ نہیں، گڑھ لیا. بل ہوا شاعر، بلکہ مزید ترقی کرتے کہتے نہیں بلکہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو شاعر ہے. بس سمجھدار بھی قسم کی بھی تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طرح. انہوں نے اپنے بھائی حضرت انیس رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کس قسم کا آدمی. وہ جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، بات سنی، پھر گئے واپس. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے
میں نے دیکھا وہ کاہن نہیں ہے، کیونکہ کاہن اپنی طرف سے غیب کی خبریں دیتے ہیں اور پھر فیس وصول کرتے ہیں، اور میں وہ بات بھی نہیں ہے۔ وہ شاعر بھی نہیں ہے، کیونکہ شاعر جو ہے خیالی باتیں کرتے ہیں اور خیالی وادیوں میں اترتے چڑھتے ہیں وہ، تو شاعرانہ بات بھی نہیں، اور پھر ان کی باتیں بھی تک بندی ہوتی ہے، تک بندی، وہ بات بھی نہیں، وہ شاعر بھی نہیں، اور اسی طرح ظاہر ہے وہ جادو بھی نہیں ہے، میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ کوئی اور چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہی ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہی ہے، تو پھر دونوں بھائی مسلمان ہو گئے۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ اصل میں سننا شرط ہے، سننا، یہ جو سننے کی توفیق اللہ کسی کو دے دے، سننے کی، اور غور سے سن لے، دل کے کان کھول کے سن لے، تو پھر اللہ ایسے آدمی کو توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے اللہ۔ اللہ ہمیں بھی کامل مسلمان بنا دے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، پس لے ہمارے پاس کی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسے پہلے انبیاء بھیجے گئے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود معجزہ ہے، قرآن خود معجزہ ہے، کہ آپ نے چیلنج کیا بار بار قرآن کے ذریعے کہ اس جیسے ایک چھوٹی سی صورت لے آؤ، وہ نہ لا سکے بڑے بڑے شاعر ہونے کے باوجود، لیکن اس کے علاوہ رسول اللہ نے بے شمار معجزے بھی پیش کیے تھے۔ مینا کے موقع پہ، حج کے موقع پہ مینا میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل نے کہا یہ جو پورا چاند ہے، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، ہم مان جائیں گے۔ تو آپ نے انگلی سے اشارہ فرمایا، 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہنے لگے بدبخت، ماننے کے بجائے آمن نام ایمان لائے، اس کے بجائے کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو چلتا ہوا جادو ہے، پہلے بھی لوگ کرتے آئے اور آپ نے بھی کر لیا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ منہ مانگا معجزہ نہیں ظاہر کرتے تھے۔ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے ایمان لانا نہیں، اور جب پوری قوم مطالبہ کر لے اور پھر اللہ پیش کر لے، پھر مانے نہ، پھر اللہ پھر سزا دے دیتا ہے، اور ابھی سزا کے لیے وقت مقرر نہیں، اللہ ڈیٹ بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائے ان سے پہلے کوئی بستی والے بھی، اہلکناہا، جن کو ہم نے ہلاک کیا، کوئی ایمان نہیں لائے۔ افہم یؤمنون، تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ جیسے سابقہ بستیوں والے وہ ایمان نہیں لائے، اگرچہ بعض نے نشانیاں بھی دیکھی اور نشانیاں مانگنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے، اس کو ایسے اللہ نے ہلاک کیے، ہلاک تو ہو گئے، ایمان نہیں لائے۔ ایسے یہ بھی ایمان لانے والے نہیں، پھر سے زیادہ توقع رکھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا کام کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔